بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب اور کیسا گزرا یہ ویک آپ کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے. جی الحمدللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. آئیے درود شریف کی فضیلت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت مجھ پر درود بھیجے اور رب ان کے اوپر رحمت نازل کرے. سورہ احزاب آیہ نمبر 56 میں دیکھیے کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں. اے ایمان لانے والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ ان کے اوپر اور درود بھیجے اور رحمتیں بھیجے. درود کے لٹرل میننگ جو ہوتے ہیں وہ دعا کے ہوتے ہیں. درود کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیسنگ، دعائیں بھیجنا. بہترین درود وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اور اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے. اسی طرح یہ تھوڑا طویل ہے تو اس کو مختصر انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ صرف آپ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ بھی درود ہے اور یہ بھی مکمل ہے. اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح صلی اللہ علی النبی الکریم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سب مختصراً درود ہیں. دنیا کی گفتگو میں تو ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جہاں ایسے کلام کی بات آتی ہے جس کے ایک دفعہ ادا کرنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں تو وہاں پر ہم کیوں بخل کر جاتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہماری نمازوں کا مکمل ہونا ایک پلر، نمازوں کے مکمل ہونے کا ایک پلر جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی کے بغیر ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی. چاہے ہم فرائض ادا کریں یا نوافل ادا کریں، بنا درود ابراہیم کے ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی. اس لیے درود ابراہیمی کی بہت اہمیت ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ لفظ درود جو ہے یہ اصل میں پرشین لینگویج سے ہماری اردو زبان میں آیا ہے، جس کو ہم درود ابراہیمی کے نام سے ایک ٹرمینالوجی کے طور پر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور محبت، اکرام اور شرف سب کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں. اور یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ یہ اللہ کی اپنی سنت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر، مومنین پر بھی ایک حکم کے طور پر نافذ کی ہے. سورہ احزاب آیہ نمبر 56 میں جیسے ابھی ہم نے اس کے معنی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں حکم نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اسی طرح درود پڑھنے کے فائدے آخرت میں تو ہوں گے ہی. شفاعت ملے گی، آپ کا قرب ملے گا، آپ کے ہاتھوں ہمیں آب کوثر کا پانی ملے گا، اور اس کے برعکس دنیا میں بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں. اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جس کی زندگی میں مشکلات آ جائیں، جس کی زندگی میں پریشانیاں آ جائیں، وہ درود کی کثرت کر دے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید کی اور اللہ تعالیٰ کی فوری رحمت کے لیے درود کی کثرت کریں۔ اگر آپ کہیں کسی پریشانی میں پھنس جائیں، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے کہ جب آپ کثرت سے درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی فوری مدد آئے گی آپ کے پاس انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ درود پڑھنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور جو درود نہیں پڑھتا وہ جنت کا راستہ کھو دیتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ امام حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا یعنی میرا نام لیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، اس نے پڑھا ہی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہی نہیں، وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ صبح شام مجھ پر درود بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی۔ تو درود پڑھنا جو ہے وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے، یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب بھی درود شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر انسان اور کوئی دعا نہ بھی کر سکے، غم، دکھ اور تکلیف کی حالت میں صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے تو اسے یہ ساری دعاؤں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ درود پڑھنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ سب نے دیکھا کہ درود شریف کے کتنے فضائل ہیں۔ تو آئیے ہم سب ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ انشاءاللہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمت للعالمین وہدی للمتقین، وعلی آلہ وصحبہ حملۃ لواء الدین، وعلی من تبعہم بإحسان من الأئمة والہداة والدعاة والأتقیاء والصالحین، وعلی من سلک سبیلہم إلی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ پچھلی 2 کلاسز میں ہم لوگوں نے سیرہ پڑھنے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی، اور سیرت، حدیث، سنت، رسول اور نبی کے بارے میں چند نکات پر غور کرنے کے ساتھ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی اہمیت پر بھی غور کیا،
اور یہ بھی کہ بنیادی طور پر کن لوگوں نے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہم تک پہنچایا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاکیزہ اور بلند پایہ موضوع ہے۔ اس سے مسلمان کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا دین کن کن مراحل سے گزرا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی پر کیا بیتی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی نسبی اور خاندانی شرافت بخشی، اور کس طرح وحی اور رسالت اور دعوت دین کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں کیا کیا مشقتیں جھیلیں، کیسے کیسے مصائب برداشت کیے، اور بالآخر کس کس طرح کے انعامات سے نوازے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے فرشتے بھیج کر، اسباب موڑ کر، برکات نازل فرما کر، معجزات ظاہر کر کے کس کس طرح آپ کی نصرت و تائید فرمائی، اور کتنے بڑے بڑے زور آور لشکروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بھر جماعت کے سامنے شکست کھائی۔ یہ ساری باتیں کتب سیرت کے اوراق پر جلوہ فگن نظر آتی ہیں۔ یعنی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کیا باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں، اور کن کن موضوعات کا مطالعہ کرنے کا ہم کو شرف حاصل ہوتا ہے، یہ اس پیراگراف میں اس بات کو ذکر کیا گیا۔ آپ کی کتاب کا ہی پیراگراف ہے جو آج میں نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کتاب شروع کریں گے تو آپ خود بھی دیکھیں گے اس پیراگراف کو۔ تو سیرت کا فن بھی مختلف ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد 8ویں صدی ہجری میں جامعیت کی منزل تک آ پہنچا۔ یعنی کس کس طرح سے سیرت کو شروعات سے لکھا گیا، اور پھر جب 8ویں صدی ہجری کی بات یہاں پہ کہی گئی ہے کیونکہ اس دور کے ہی ایک مصنف کا ہم قول انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں سیرت کے بارے میں۔ تو 8ویں صدی ہجری میں جامعیت کی منزل تک آ پہنچا، یعنی سیرت کو ایک اچھی طرح سے لکھنا اور اس فن کو عروج تک پہنچانے کا وہ وقت تھا، 8ویں صدی ہجری۔ اور پھر اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں وہ پھر اسی منہج پر لکھی گئیں جو اس دور میں لکھی گئی تھیں، اور اس میں مزید ترقی ہوئی۔ یعنی کہ پہلے کچھ چیزیں سیرت کے نام پہ جو لکھی گئیں وہ مختلف موضوعات کو اکٹھا کر کے نہیں بلکہ الگ الگ کتابی شکل میں لکھا گیا تھا، اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں جمع ہوتی گئیں، اور اس جامعیت کے ساتھ پھر کتابیں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ تو اس کی جو عمدہ ترین مثال ملتی ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کے خوشچین شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے قابل ترین شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد نام کی کتاب ہے۔ اپنے استاد گرامی کی طرح ان کا مشن بھی یہی تھا کہ انسانیت مقام مصطفیٰ کو پہچانے، سعادت دارین کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائے اور اس سے ذرہ برابر روگردانی نہ کرے۔ سیرت پر اپنی ممتاز ترین کتاب زاد المعاد میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب سے مضبوط طریقے اور سب سے واضح راستے کی طرف رہنمائی کی۔ بندوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نصرت، توقیر، محبت اور آپ کے حقوق کی ادائیگی فرض کی۔ اپنی جنت میں داخلے کے راستے بند کر دیے کہ آپ کا راستہ اختیار کیے بغیر یہ کسی کے لیے نہیں کھلیں گے۔ یعنی جو آپ کے طریقے پر چلے گا تو پھر جنت اسی کے لیے ہوگی۔ سیرت کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا تصور یہ نہیں کہ وہ محض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی احوال اور آپ کی جنگوں اور آپ کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق سیرت نجات اور سعادت کا مکمل راستہ واضح کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کے لیے دونوں جہانوں کی سعادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقے سے وابستہ ہے، تو ہر اس شخص کے لیے جو اپنا خیر خواہ اور نجات اور سعادت کا طلبگار ہے، ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سیرت اور آپ کے احوال اس قدر ضرور جانیں جن کے ذریعے سے وہ جاہلوں سے خارج ہو جائے یا نکل جائے، یعنی جاہلوں کی صف سے نکل جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین یعنی ماننے والوں
آپ کے حمایتیوں اور آپ کی جماعت میں اس کا شمار ہو۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی کتاب ان 3 چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں اور حالات زندگی کے بارے میں نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کے بارے میں بھی جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، عمل سے ہے، تاکہ اس پر چل کر ایک انسان اس اسوہ حسنہ کو اپنا سکے جو حقیقت میں سیرت کو پڑھنے سے مطلوب ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام زاد المعاد فی ہدن خیر العباد رکھا۔ اس کتاب میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی سمیت آپ کی حیات مبارکہ کے واقعات، آپ کی ازواج، اولاد، خدام، آپ کے لباس، نالین، مسواک، صلاح و اساس اور سفاریوں وغیرہ کی تفصیلات بیان ہوئی، وہیں آپ کے اٹھنے، بیٹھنے، سوار ہونے، بولنے اور سکوت فرمانے، وضو اور عبادت میں آپ کے اسلوب اور طریقے کو کھول کر بیان کیا گیا، اور ان تفصیلات سے انہوں نے مختلف فقہی مسائل بھی اخذ کیے ہیں۔ تو یہ جو کتاب اب آپ لوگ پڑھیں گے یہ اتنی تفصیلی تو نہیں ہے، لیکن سیرت کے معاملے میں ہمارے ذہن میں جو واضح چیزیں ہونا چاہیے وہ یہ ہیں کہ اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے، جس کا تذکرہ ابھی میں نے آپ سے ابن القیم کے قول کے ذریعے سے عرض کیا کہ جب ہم سیرت پڑھیں تو ہمارے ذہن میں بات کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کو ہم عمل کے نقطہ نظر سے پڑھ رہے ہیں، اس میں جو واقعات آئیں گے اس سے ہم اپنے لیے سبق نکالیں گے، جو بھی باتیں ہم اس میں پڑھیں گے، خواہ وہ جنگ کے میدان کی باتیں ہوں، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق ہوں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے معاملات پر مبنی ہوں، یا اور بھی کہ کوئی بات ہو، اس کو پڑھتے وقت ذہن میں ایک واضح تصور ہو کہ اس سے ہمیں اپنے لیے سبق نکالنا ہے۔ اس کو ہمیں صرف پڑھنا برائے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ عمل کے لیے موتیوں کو چننا ہے تاکہ پھر ہم اپنی زندگی کو اس سے روشن کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اسی سے کنیکٹڈ ہم کچھ چیزیں آج پڑھیں گے، آپ کی ظاہری شخصیت کے بارے میں، کچھ مخصوص ناموں کے بارے میں، اور وقت نے اگر اجازت دی تو کچھ خصائص کے بارے میں بھی پڑھیں گے، یعنی کچھ خصوصیات کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب وہ کسی شخص کے بارے میں پڑھتا ہے تو جاننا چاہتا ہے کہ وہ شخص دیکھنے میں کیسا لگتا تھا، اس کی ظاہری شخصیت کیسی تھی، اس کو دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا تھا، اور ہم ایک خاکہ سا بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں، اور پھر اس کے بارے میں جب ہم مزید چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ خاکہ ہمارے ذہن میں اور واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی کے تحت آج انشاءاللہ ہم کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھیں گے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شخصیت کو کس طرح ڈسکرائب کیا، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک محبت ہے، ایک جو ان کے لیے دل میں نرمی ہے، اور جو ایک تعلق ہے، وہ مزید مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ وہ اپنے ظاہری اور باطنی اپنے جو بھی نبی صلی اللہ انبیاء بھیجتا ہے دنیا میں، رسول بھیجتا ہے دنیا میں، ان کو نہ صرف باطنی طور پر بلکہ ظاہری طور پر بھی خوبصورتی اور کاملیت نصیب فرماتا ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی کہ اس میں جسمانی طور سے بھی کوئی خامی تھی۔ سارے انبیاء جسمانی طور سے بھی اسی طرح سے مکمل تھے، حسن و جمال میں بھی اسی طرح سے یکتا تھے جس طرح سے وہ اپنے باطن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اعزاز کے تحت خوبصورت اور مکمل تھے۔ حضرت رباعیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دیتی ہیں، ایسے سورج سے جبکہ وہ اپنے عروج پر ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا
دیکھنے میں ایسا لگتا تھا، ایسا روشن چہرہ تھا جیسا سورج اپنے عروج کے وقت پر ہوتا ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح دمکنے لگتا تھا۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں کی رات تھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، راستہ طے کر رہا تھا، تو کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتا اور کبھی چاند کی طرف، اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، وہ 14ویں رات کا چاند یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے میرا دل کبھی سیر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھو کہ آپ کیسے لگتے تھے تو میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا، میں بتا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتا؟ اس لیے کیونکہ روب کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو روب تھا اس کی وجہ سے میری نظریں اٹھتی نہیں تھیں، میری نظریں جھکی رہتی تھیں۔ تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا ایک شوق بھی تھا صحابہ کرام میں کہ کسی محفل میں حاضر نہیں ہو پاتے تو گلٹی فیل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی یہ انتہا تھی کہ نظریں اٹھتی نہیں تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ پستہ قد تھے، گندمی رنگت والے تھے، بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بہت اسٹریٹ تھے نہ بہت گھنگریالے تھے، اور میں نے ان سے زیادہ، یعنی ان بالوں سے زیادہ ملائم نہ کوئی سلک دیکھا نہ کوئی مخمل دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوشبودار میں نے کوئی خوشبو سونگھی اور نہ کسی مسک کو پایا۔ تو سبحان اللہ، یہ ان کا بیان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 سال کی عمر سے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب والدہ لے کر آئی تھیں تو 7 سال سے تھے، اور پھر آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، تو وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بالکل گول نہیں تھا اور نہ بہت پرگوشت تھا، سرخی مائل سفید رنگت، آنکھیں بڑی سیاہ اور پلکیں دراز تھیں، جوڑ مضبوط تھے، جسم پر بہت بال نہیں تھے سوائے ایک پتلی بالوں کی لکیر کے جو سینے سے ناف تک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی گویا آپ ڈھلوان اتر رہے ہوں، یعنی آپ قدموں کو جما کر رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں جب ڈھال پہ اترتے ہیں تو قدموں کو انسان جما کر کے رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چہرہ موڑ کر متوجہ نہیں ہوتے تھے بلکہ پورے جسم سے متوجہ ہوتے تھے، یعنی جب کسی کی طرف بات کرتے تھے کسی سے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف اپنا چہرہ اس کی طرف گھما لیں، بلکہ آپ پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف مڑتے تھے اور پھر اس کی بات کو سنتے تھے، اور اس سے بات کرنے والے کو یہ تاثر ملتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت توجہ کے ساتھ اس کی بات سن رہے ہیں اور صرف اسی کی بات سن رہے ہیں، کیونکہ بعض وقت آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ نہ آپ کی طرف چہرہ کرتا ہے نہ آپ کی طرف گھومتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے آپ کی بات وہ توجہ سے نہیں سن رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جو تھا، اور اس نے ایک طرح سے ہم کو یہ بات سکھائی کہ جب ہم بات کریں تو ہمیں بات کرنے والے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے، کہ نہ صرف چہرہ بلکہ پورے جسم سے آپ اس کی طرف گھومتے تھے اور پھر اس کی بات کو پوری توجہ سے سنتے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت انس علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو وہ مرعوب ہو جاتا تھا، جو اچانک دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کرتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہو جاتا۔ میں نے، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا
نہ کوئی پہلے دیکھا نہ بعد میں، یعنی آپ کی شخصیت کی جیسی کوئی شخصیت نہ میں نے آپ کی زندگی کے دوران میں دیکھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اتنی مکمل شخصیت میں نے کسی کی دیکھی۔ تو یہ چند اصحاب رسول کے اقوال تھے جن کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی متاثر کن اور کتنی سحر انگیز تھی، کہ جو شخص ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، اور وہ لوگ بھی، وہ کفار بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت میں نفرت کیا کرتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برا میرے لیے زندگی میں کوئی تھا نہیں، نعوذ باللہ، لیکن جب وہ اسلام لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو انہی کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میرے لیے کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس سے میں محبت کر سکوں اور جو میرے لیے محبوب ہو۔ تو سبحان اللہ، آپ کی سحر انگیز شخصیت کو دیکھنے کے بعد کچھ چیزیں ہم مزید دیکھیں گے آپ کے ناموں کے متعلق، اور پھر انشاءاللہ تعالی کچھ خصوصیات کے بارے میں۔ تو ناموں کے تعلق سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے نام ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ مشہور بھی ہیں اور جن کو ہر شخص جانتا ہے، لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جو بہت مشہور تو نہیں ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متعلق ہیں۔ رحمت للعالمین کے سب ناموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی معروف اور ممتاز ہیں، اور ان دونوں ناموں میں بھی محمد ہی عالمگیر پیمانے پر زیادہ مشہور ہے، زیادہ معروف ہے اور مقبول ترین اس میں گرامی ہے۔ یہ نام قرآن حکیم میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت ہی کے سیاق و سباق میں آیا ہے، یعنی اسی ریفرنس میں آیا ہے۔ تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 144۔ اسی طرح سے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس پر بھی یعنی قرآن پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ تو یہ تیسری جگہ تھی، اور چوتھی آیت ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع اور سجود کرتے دیکھیں گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ان کے خصوصیت پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے۔ ان کی یہ صفت تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ ان کی صفت اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ پودا سخت ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان صحابہ کرام کی وجہ سے کفار کو خوب جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ 4 آیتیں قرآن حکیم کی وہ آیتیں ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تذکرہ کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احمد قرآن مجید میں صرف ایک جگہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے بیان میں آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب یعنی تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو اس طرح 2 نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، احمد اور محمد، یہ ہم کو قرآن حکیم میں ملتے ہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب نے خواب دیکھا، اور ان کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ ایک ایسے صاحبزادے کو جنم دینے والی ہیں جو سید البشر اور فخر موجودات ہوگا۔ جب آپ کے پاس آپ کے ہاں یہ بے مثل فرزند پیدا ہو جائے تو آپ اس کا نام احمد اور محمد رکھیے۔ ابو الحکم تنوخی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا 7واں دن ہوا تو عبد المطلب نے جانور ذبح کیے اور قریش کو کھانے پر بلایا۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے تو انہوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، آپ نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ وہ بولے، آپ نے اپنے خاندانی ناموں کو نظر انداز کر کے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس بے مثال بچے کی تعریف کرے اور اللہ کی مخلوق زمین پر اس کے لیے رطب اللسان رہے، یعنی اس کی تعریف کرے۔ تو یہ چند روایات ہیں جو بیان کی گئی ہیں سیرہ کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تعلق سے، اور احمد اور محمد نام جو رکھا گیا اس کے معنی کو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ 2 نام رکھنے کی وجہ کیا تھی اور اس کے معنی کیا ہیں۔ دونوں اسماء گرامی احمد اور محمد میں سے محمد کی معنوی تشریح اور توضیح خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لطیف پیرائے میں بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریشی ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قریش کی گالیوں اور طعنوں کا رخ میری طرف سے پھیر دیا؟ وہ لوگ مذمم کو گالیاں اور طعنے دیتے ہیں جبکہ میں تو محمد ہوں۔
مذمم کے معنی ہے وہ شخص جس کی مذمت کی جائے، اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پکارا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے ہی محمد رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد حمد سے ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد اور ستائش کرنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد یہاں محمود یعنی تعریف کیا گیا کے مفہوم میں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التاریخ الصغیر میں علی بن زید کے طریق سے روایت کرتے ہیں کہ ابو طالب کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اپنے نام سے اخذ کر کے رکھا ہے تاکہ اسے بھی عظمت عطا کرے، سو صاحب عرش محمود یعنی سزا جو حمد کے لائق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں یعنی جس کی بہت زیادہ بار بار تعریف کی جائے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس کی بار بار مدح کی جائے، اور مدح وہ تعریف ہوتی ہے جو اچھی طرز پر کی جائے۔ نامور عرب شاعر العاشا شاہ ہیرا نعمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نعمان بن منذر، تو ہر قسم کی مذمت سے بچے، جو جیسا سخی اور بار بار تعریف کیے جانے والے برگزیدہ سردار ہی کے پاس پناہ لی جا سکتی ہے۔ لہٰذا لفظ محمد کا مطلب ایسی ہستی ہے جس میں تمام اچھی باتیں جمع ہو جائیں۔ آپ کے اسماء گرامی محمد اور احمد کا مادہ حمد ہے۔ حمد کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ یعنی جو اسوہ حسنہ ہیں اور اچھے اوصاف ہیں اور کمالات جمیلہ اور فضائل اور محاسن نہایت محبت، عقیدت اور عظمت کے ساتھ بیان کیے جائیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ محمد کے معنی واضح کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پس محمد وہ ہے جس کی حمد کرنے والوں نے بار بار حمد کی ہو، اور جو غیر منقطع طور پر مسلسل لگاتار حمد کیے جانے کا مستحق ہو۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ لفظ حمد آپ کی ذات گرامی سے بڑا گہرا معنوی تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو سورت الحمد عطا کی گئی، لواء الحمد یعنی الحمد نامی علم مبارک بخشا گیا، اور مقام محمود سے سرفراز کیا گیا۔ آپ کے لیے کھانے پینے اور سفر سے واپس آنے کی بعد کی دعا الحمدللہ مقرر کی گئی، نیز آپ کی امت کو الحمادون کا خطاب دیا گیا، یعنی ایسی امت جو ہر آن اپنے مقدس خالق اور مالک کی تعریف اور توصیف کرتی ہے۔ دین اسلام بھی در حقیقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور شکر کا ہی نام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو یہ تفصیل ہے، تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تذکرہ فرمایا، اور اس نام کی گونج سے اس کائنات کا کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا۔ جب اذان دی جاتی ہے اور لوگ اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو پورے گلوب پر یہ ایک سلسلہ اس طرح سے قائم ہے کہ بس یہ چلتا ہی رہتا ہے، ایک جگہ کے بعد دوسری جگہ، پھر دوسری جگہ کے بعد تیسری جگہ، اور اسی طرح پوری سرزمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح سے حمد کی جا رہی ہوتی ہے، تعریف بیان کی جا رہی ہوتی ہے، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو تعریف سے سرفراز فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور معروف ذاتی نام جیسا کہ محمد اور احمد ہم پڑھ آئے ہیں، تو کچھ اور بھی نام ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں اور جو احادیث اور سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد و انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب لا نبی بعدی۔
میرے 5 نام ہیں: محمد، احمد، ماہی. ماہی یعنی میرے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا. ماہی کا مطلب ہے مٹانے والا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا. میں حاشر ہوں، قیامت کے دن سب لوگ میرے بعد اٹھائے جائیں گے. حاشر یعنی اکٹھا کرنے والا، تو قیامت کے دن سب لوگ میرے بعد اٹھائے جائیں گے. میں عاقب ہوں یعنی سب سے آخر میں مبعوث ہونے والا نبی ہوں. میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصفی ناموں میں المقفع یعنی سب کے بعد آنے والے، نبی التوبہ اور نبی الرحمہ کا اضافہ کیا ہے. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء گرامی میں نبی الملاحم یعنی میدان کارزار میں سرگرم رہنے والا نبی، یعنی جہاد میں آگے آگے رہنے والا نبی، اس کا اضافہ کیا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی 2 قسمیں ہیں: وہ نام جن میں دوسرے انبیاء شریک نہیں جیسے محمد، احمد، عاقب وغیرہ، اور وہ نام جس میں دوسرے انبیاء بھی شریک ہیں. یعنی کہ یہ جو نام اوپر تذکرہ کیے گئے وہ اس میں دوسرے انبیاء شریک نہیں ہیں، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. اور کچھ نام ایسے ہیں کہ دوسرے انبیاء کو بھی ان ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، جیسے نبی، عبد، شاہد، مبشر، نذیر، نبی الرحمہ، نبی التوبہ وغیرہ. لیکن ان صفات میں بھی، یہ جو صفات ابھی تذکرہ کی گئی ناموں میں، ان صفات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ ممتاز ہیں اور سب سے زیادہ اوج کمال پر فائز ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کروں گی آپ کے سامنے. اس میں سے ایک نام ہے مصدق، یعنی اپنے سے پہلے کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والے. پھر ہے شہید، گواہی دینے والے. بشیر، خوشخبری دینے والے. المسلم، اطاعت گزار. الامی، ان پڑھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان نے کچھ نہیں پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی. اس کے علاوہ ثانی اثنین، 2 افراد کے دوسرے. عبد، بندگی کرنے والے. بشر، انسان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید البشر قرار دیا. رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت. النبی، پیغمبر. خاتم النبیین، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی، یعنی تمام انبیاء کرام کے بعد تشریف لانے والے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہد یعنی گواہی دینے والے. مبشر یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور جنت کی بشارت دینے والے. نذیر، اللہ کے عذاب اور دوزخ سے ڈرانے والے. داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے. سراج منیر، روشن چراغ. مبین، کھول کھول کر وضاحت سے بیان کرنے والے. اور رسول اللہ، اللہ کے رسول. کریم، نہایت معزز. عبداللہ، اللہ کے بندے. المزمل، کملی والے. المدثر، لحاف اوڑھنے والے. مذکر، نصیحت کرنے والے. اور البینۃ، روشن دلیل. یہ کچھ نام ہیں، یہ صفاتی نام ہیں جو قرآن حکیم میں آئے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی، ان صفاتی ناموں کے علاوہ بھی قرآن مجید میں آپ کی کئی صفات عالیہ بیان ہوئی ہیں، لیکن ان سے آپ کا نام نکالنا اور انہیں ساتھ صفاتی ناموں میں شامل کرنا درست نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ یاسین اور طٰہٰ جو کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں ہیں. کسی بھی صحیح اور حسن اور مرسل حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ یہ کسی صحابی سے منقول ہیں. ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ قرآن مجید کے حروف مقطعات میں سے ہیں. جس طرح سے الف لام میم، کاف ہایا عین صاد اس طرح کی حروف مقطعات ہیں کچھ صورتوں کے شروع میں، اسی طرح یاسین اور طٰہٰ بھی ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی فہرست میں نہیں آتے. تو یہ کچھ نام تھے جن کو ہم نے پڑھا، اور انشاءاللہ اس سے
مجھے امید ہے کہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا تو ضرور پوچھ لیں، اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ دوسری ایک بات آپ لوگوں سے جو میں یہ کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ کوئی بھی چیز آپ کو مشکل لگتی ہے یا کلاس کے دوران جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اکٹھا کرتی ہوں مختلف کتابوں سے اور آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، تو اس میں بعض وقت لینگویج تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے آپ کے لیے، تو آپ کو کوئی پریشانی ہے اس سے۔ آپ ضرور بھی ضرور اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ کلاس کے بعد اس پر مجھ سے سوال کر سکتی ہیں کہ فلاں لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، فلاں جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی فلاں بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بھی آپ کا سوال۔ تو جب آپ کی کلاس 11 بجے ختم ہو جاتی ہے تو میں ساری بہنوں کو نہیں روکوں گی، اس وقت کلاس آپ کے ختم ہو گئی، دعا کے ساتھ ہم کلاس کو ختم کر لیں گے، لیکن اس کے بعد کے انشاءاللہ 5-7 منٹ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو اس سے آپ رک جائیں میٹنگ میں اور اپنا سوال کر لیں، تو اس سے کوئی بھی آپ کو بھی کنفیوژن نہیں ہوگی اور ان بہنوں کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی جن کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پھر وہ بعد میں رکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ کی کلاس چلے گی اور آپ کو سوال کرنے کی پوری اجازت ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے کچھ ناموں کے بارے میں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شخصیت کے بارے میں پڑھا، اور اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ان کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ کچھ لی ہیں میں نے ان میں سے، اور بھی یقیناً بہت کچھ ہوں گی، لیکن کچھ تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں نے سلیکٹ کی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو اور ہم کو سب کو معلوم ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت ہے کہ جس میں کوئی دوسرا رسول یا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ لوح محفوظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو لکھ دیا گیا تھا کس وقت؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح تک نہیں پھونکی گئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جائے گا اس دنیا میں، اس کا تذکرہ لوح محفوظ میں اس وقت کر دیا گیا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کو بھی زندگی نہیں بخشی گئی تھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کھائی ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھاتے ہیں، لا عمرک انہم فی سکرتہم یامہون، تیری عمر کی قسم، بے شک وہ لوگ اس وقت اپنے نشے میں اندھے ہو رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی قسم کھائی ہے اور قسم کھا کر بات کہی ہے، اور یہ خصوصیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، ساری انسانیت کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں میں بھی دعویٰ کا کام کیا۔ ہمیں قرآن حکیم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں دعوت اسلام دی اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم میں دعویٰ کا کام کیا، اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن حکیم کی آیات میں مل جاتا ہے۔ دوسرے نبیوں نے بھی جنہوں کو دین کی دعوت دی، لیکن وہ ایک جو ڈائریکٹ جس طرح سے جنہوں میں دعویٰ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، وہ ثبوت ہمیں دوسرے انبیاء کے ساتھ نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ سب سے بڑی امت کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو اس کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اتنی تعداد کسی بھی امت کی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم پیریڈ آپ دیکھیے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اس وقت سے لے کے قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آنا، تو لوگ تو آتے رہیں گے دنیا میں اور جاتے رہیں گے، تو سب سے بڑی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم دیا گیا جو جتنے بھی معجزے جتنے بھی نبیوں کو دیے گئے سب سے افضل اور بڑا معجزہ ہے۔ قرآن حکیم ایک ایسا معجزہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور یہ سب سے ہٹ کر ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی زندگی میں اپنے جسم و جان کے ساتھ حاضر ہوئے اسرا اور معراج کے موقع پر، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اور کئی بار آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا، قرآن حکیم میں بھی اس کے بارے میں ہم کو تفصیلات ملتی ہیں، اور اسرا اور معراج کے بارے میں انشاءاللہ جب آپ سیرت پڑھیں گے تو ہم مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور یہ فوقیت، یہ خصوصیت صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کو اس طرح سے آسمانوں پر بلایا گیا، وہاں کی سیر کرائی گئی، جنت اور دوزخ دکھائی گئی، اور مختلف احکامات دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے واپس اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ ساری انسانیت کی لیڈرشپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ ساری انسانیت کے آپ لیڈر ہیں، ہیڈ ہیں۔ پھر یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور زندہ کیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھولی جائے گی۔ سب سے پہلے جو قبر کھلے گی اور اس میں سے جو انسان نکلے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، یعنی کہ باقی لوگوں کو بھی زندہ کر کے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، لیکن اس میں جو سب سے پہلا شخص ہوگا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوگا جو جنت کا سب سے بڑا حوض ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا، اور اس کا ثبوت ہمیں انا آتینا کل کوثر میں ملتا ہے کہ وہ حوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بنا دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا جائے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوض کوثر پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم کو اس حوض کا پانی نصیب فرمائے جو انتہائی خوشگوار ہوگا، جس کی تفصیلات احادیث میں آتی ہیں، جس کے پینے کے بعد کسی کو کسی قسم کی پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی بعد میں۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم سے سب سے پہلے گزرنے والے ہوں گے، یعنی جب صراط مستقیم سے لوگوں سوری پل صراط کہنے کے بجائے میں صراط مستقیم کہہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے سب سے پہلے گزرنے والے ہوں گے، یعنی کہ جب لوگوں کو پل صراط پر سے گزارا جا رہا ہوگا تو اس وقت جو شخص سب سے پہلے پل صراط پر سے گزرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ نیک لوگ پل صراط پر سے ہواؤں کی طرح اور بجلیوں کی طرح گزر جائیں گے اور انہیں کوئی بھی وقت نہیں لگے گا اس پر سے گزرنے میں۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی وہ ذات ہوگی جو جنت کا دروازہ کھلوائے گی۔ جنت کا دروازہ کھلوانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یعنی آپ کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائیں گے کہ آپ جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور اس کو کھلوائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کو کھلوائیں گے تو جنت میں داخل ہونے والی ہستی بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوگی. یعنی جنت میں داخلہ جس کسی کا سب سے پہلے ہوگا، جس کا قدم سب سے پہلے جنت میں پڑے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ کے نام سے ہی یہ دروازہ کھولا جائے گا. پھر ایک اور خصوصیت وہ یہ کہ جنت کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوگا. وہ لیول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام کا تمام ہوگا، اس میں کسی کی کوئی شراکت نہیں ہوگی. اور یہ مقام محمود جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہر اذان کے بعد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مخصوص ہوگا. اور اس دعا کے کرنے والے کے لیے یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس شخص کو نصیب ہوگی. تو ضرور اذان کے بعد کی دعا کو بھی یاد کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی باذن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہم کو نصیب ہوگی. اور اس نیت کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ ہم کو اس دعا کو مانگنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور شمائل کے تعلق سے. اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس سے باقاعدہ تجلیات نبوت جو آپ کی کتاب ریکمنڈڈ ہے آپ کے سرٹیفکیٹ کورس کے لیے، اس کی شروعات کریں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا یا خرید لیا ہوگا یا اپنے پاس کسی نہ کسی طرح اس کو منگوا لیا ہوگا. اور اگر نہیں کیا تو ابھی 1 ہفتے کا پورا آپ کے پاس ٹائم ہے، اس میں اس کام کو ضرور کر لیجئے. میں نے اس کتاب کی شروعات سے پہلے کچھ ایک پری فیس کے طور پر یا آپ کہیں کہ بیک گراؤنڈ کے طور پر آپ کو کچھ باتوں سے روشناس کرایا. اس میں سے چند باتوں کی دہرائی آپ کی کتاب میں بھی ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر معلومات میں نے کچھ دوسری کتابوں سے سیرت کی اکٹھا کی اور آپ کے سامنے پیش کی. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. کیونکہ جب کسی بھی کتاب کو ہم پڑھنے لگتے ہیں تو اس کتاب میں ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں اگر ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے تو اس کتاب کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اب ہم پڑھنے کیا لگے ہیں، آخر کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم تفصیلات کو جاننا چاہتے ہیں اور تفصیلات میں جانا چاہتے ہیں. تو تفصیلات سے پہلے اگر کوئی چیز مختصراً بیان کر دی جاتی ہے تو تفصیلات میں جا کر کے اس چیز کو پڑھنا زیادہ مفید ہوتا ہے اور زیادہ آسان بھی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک چیز بالکل اچانک سے آپ کے سامنے آ جائے، اس چیز کے بارے میں آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. تھوڑا سا کتاب کے بارے میں بھی آپ سے عرض کر دوں کہ جو کتاب آپ پڑھیں گے وہ کتاب اصل میں لکھی کس نے ہے، کون اس کے رائٹر ہیں، ان کا مقصد کیا تھا، اور انہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں کس مقصد کو پیش نظر رکھا. اور اب ہم جو پڑھیں گے اس کا مقصد تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن مصنف کا کیا مقصد تھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ہمارے مصنف ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سیرت نگاری میں عالمی ایوارڈ ان کو ملا تھا جب انہوں نے اپنی کتاب الرحیق المختوم لکھی تھی، تو ان کو کنگ فیصل عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. اور بہت خوبصورت انہوں نے یہ کتاب لکھی، عربی میں کتاب ہے اور پھر اس کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو گئے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. لیکن یہ ایک تھوڑی سی تفصیل طلب کتاب ہے، اس میں تفصیلات ہیں، اور آپ کی جو یہ کتاب ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا ضخیم ہے، زبان کے اعتبار سے بھی اور موضوع کے اعتبار سے بھی اس میں کافی تفصیلات ہیں. لیکن پھر یہ اس بات کی خواہش کی گئی ان سے کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھیں جو عام فہم بھی ہو اور لوگوں کے لیے آسان ہو اور مختصر ہو، لیکن اس میں ساری باتیں صحیح طریقے سے آ جائیں اور سارے واقعات بھی آ جائیں. تو انہوں نے پھر اس پر توجہ کی اور الحمدللہ انہوں نے اس کتاب کو عربی میں ہی لکھا، لیکن پھر بعد میں اس کو ترجمہ مختلف زبانوں میں اس کا کیا گیا.
تو جب عربی میں اس کتاب کو انہوں نے لکھا تو اس کا نام روزۃ الانوار فی سیرت النبی المختار رکھا انہوں نے، اور پھر اس کا اردو جب ترجمہ کیا گیا تو اس کو تجلیات نبوت کے نام سے پھر پیش کیا گیا لوگوں کے سامنے۔ تو یہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ عربی اور اردو دونوں زبانوں پر مکمل عبور رکھتے تھے، اور انہوں نے جس لگن اور شبانہ روز و محنت سے یہ کام سر انجام دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے دوران تحریر عقیدت کا عنصر سامنے رکھا اپنے انداز بیان میں، اور سیرت پر قلم اٹھاتے ہوئے ان کا ہر جملہ اسی وجہ سے نگینے کی طرح جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مولانا کا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وسیع مطالعہ اور تحقیق و جستجو ایک مسلمہ حیثیت رکھتی ہے، جس کا ثبوت ان کی تالیف الرحیق المختوم ہے، جو رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی طرف سے سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول انعام یافتہ ہے۔ لیکن انہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کے کورس میں رکھی گئی ہے، بہت محنت کی، اور خاص طور سے ہم ان کے بہت مشکور ہیں، اور ہر اس طالب علم کو سیرت کے ان کا مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے آسان طریقے سے اس کتاب کو لکھا کہ ایون ہائی اسکول کے طالب علم بھی اگر اس کتاب کو پڑھیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم شروع کریں گے نیکسٹ کلاس میں۔ اس کے لیے امید ہے کہ آپ تیار ہو کر کے آئیں گے، کتاب کے ساتھ، کاپی کے ساتھ، نوٹس لینے کے لیے ذہن کو تیار کر کے کہ جب ہم پڑھیں تو پھر اسے کس طرح پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز عرض کر دوں کہ بہت سی بہنوں نے اس کو ایز اے سرٹیفکیٹ کورس کے رجسٹر کیا ہے اپنے آپ کو، اور کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے ذہن کو اس بات کے لیے بھی آمادہ کر رکھا ہے کہ وہ اس کے لیے اینڈ میں ایک مختصر سا اسائنمنٹ بھی کریں گی۔ تو میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا ذہن بالکل صاف ستھرا رہے اور کسی طریقے کی آپ کو پریشانی نہ ہو۔ نمبر ایک بات تو یہ کہ ہر ایک باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اس اسائنمنٹ کو کرے اور اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کرے، لیکن میں آپ سے اس بات کو بہت ہی جس کو کہتے ہیں خلوص کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گی کہ جب ہم طالب علم بنتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہم سمندر کی مچھلیوں تک کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو بحیثیت طالب علم کے پیش کریں، اور بالکل مت گھبرائیے کہ میں یہ کیسے کر سکوں گی۔ ہم نے اپنے کورسز میں ان لوگوں کو بھی ایڈمیشنز دیے ہیں، اس سے پہلے جو کورسز میں نے کرائے اس کی بات بتا رہی ہوں، صرف آپ کی ہمت افزائی کے لیے بتا رہی ہوں، کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے 30 سال سے قلم نہیں اٹھایا، ہم بھول چکے ہیں جو ہم نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا اپنے کالج لائف میں، اپنے اسکول لائف میں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ یا بہت سے ایسے لوگ بھی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں کر سکتے ہم، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور اس کا علم حاصل کرنا شروع کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ان کو ایسی ہمت دی کہ انہوں نے ایک کورس کے بعد دوسرا کورس جوائن کیا، اور دوسرے کے بعد تیسرا کورس جوائن کیا، اور اس کے بعد بھی ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئیں بلکہ وہ اور بڑھ گئی ہیں۔ وہ ایک ٹیسٹ کرنے میں، پہلے ٹیسٹ میں تو بہت گھبرائے، پریشان بھی ہوئے، لیکن جب انہوں نے وہ پہلا ٹیسٹ کر لیا تو اس کے بعد وہ اگلے ٹیسٹ کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور اس سے پھر اگلے ٹیسٹ کے لیے بھی انہوں نے انتظار شروع کر دیا، اور پھر وہ 90% سے ابو مارکس لے کر کے پاس بھی کر گئے۔ تو یہ جو آپ کا کوئی اسائنمنٹ ہم اس کے بعد رکھ رہے ہیں، اس میں صرف ہماری ایک نیت ہے، وہ نیت یہ ہے کہ آپ کانسنٹریشن کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں، صرف روا روی کے انداز میں اس علم کو حاصل نہ کریں۔ جب ایک طالب علم کسی چیز کو پڑھنے بیٹھتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے بیٹھتا ہے، تو اس کے سامنے کتاب کھلی ہوتی ہے، اس کے سامنے اس کی کاپی تیار ہوتی ہے، اس کا قلم لکھنے کے لائق ہوتا ہے، اور وہ پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ اس بات کو سن رہا ہوتا ہے جس کا اسے ٹیسٹ یا امتحان دینا ہوتا ہے۔ لیکن
اگر کوئی ایسا نہیں صرف روا روی چلتے پھرتے میں سنتا ہے کوئی بات، تو کوئی بات وہ سنتا ہے، کوئی بات اس کے ذہن سے سلپ ہو جاتی ہے، کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ اس کی فکر بھی نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے یا اس کو کس طرح سمجھے کس طرح نہ سمجھے، بس وہ سن لیتا ہے اور چند دن کے بعد سب کچھ دماغ سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ٹیسٹ کی فکر کر کے پڑھتے ہیں، اسائنمنٹ کی فکر کر کے پڑھتے ہیں، تو وہ چیزیں ہم زیادہ منظم انداز میں لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ اسائنمنٹ کریں گے تو یہ آپ کا اوپن بک اسائنمنٹ ہوگا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کو رٹ کر کے یاد کرنا ہو، جو آپ کو اس طرح یاد کرنا ہو کہ بس آپ کے ذہن سے نکل گیا تو آپ کو کہیں مل نہیں رہا کہ آپ کہاں سے لے کر کے اس کو اپنا اسائنمنٹ کریں۔ یہ اوپن بک اسائنمنٹ ہوگا، کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہوگی، آپ کے نوٹس آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے، کوئی آپ کو باؤنڈ نہیں کرے گا کہ آپ کتاب سے ہیلپ نہ لیں یا آپ اپنے نوٹ سے ہیلپ نہ لیں۔ آپ کے سامنے لیکچر سارے ریکارڈڈ موجود ہوں گے، اور آپ کا یہ آبجیکٹو ٹائپ، جس کو آپ ایم سی کیوز کہتے ہیں، اس طرح کا ایک ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ کو بہت ہی آسانی اور سہولت کے ساتھ چند الفاظ ہی لکھنا ہوں گے اپنے جواب میں، اور وہ سب کچھ آپ کے پاس سامنے موجود ہوگا۔ یہ ٹیسٹ آپ کو انگلش میں بھی ہم دیں گے اسائنمنٹ، اور اردو میں بھی دیں گے، تاکہ جو ہماری بچیاں اردو نہیں لکھ سکتی وہ انگلش میں بھی اس اسائنمنٹ کو کر سکیں۔ لہٰذا انشاءاللہ باذن اللہ ان کو بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اور پھر جب آپ کے سامنے انشاءاللہ اس اسائنمنٹ کو کرنے کے بعد آپ کا رزلٹ آئے گا تو آپ کو لگے گا کہ واقعی آپ نے کچھ اچیو کر لیا، کچھ آپ نے حاصل کر لیا، کچھ آپ کے پاس ایسا آ گیا ہے جو آپ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں، اور چیزیں اچھی طرح سے آپ کے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائیں گی، بیٹھ جائیں گی، اور یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس ہمت کے ساتھ میں آپ اس کو پڑھیں، اس سبجیکٹ کو، اور اس پہ محنت کریں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی نہیں کر سکتا یا نہیں کر پائے گا تو بھی اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آخر کو اس نے ایک پورا کورس کیا، ایک پورا وقت لگایا، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو گھبرائیں نہیں۔ شروعات سے میں نے اس بات کو اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کے ذہن تیار رہیں، اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے ایک کلیئر پکچر رہے کہ ہمارا کوئی ایسا ٹیسٹ، کوئی ایسا اسائنمنٹ نہیں آنا ہے جس کے لیے ہمیں کوئی رٹے لگانا ہے یا کوئی اپنا الگ سے وقت دینا ہے، بلکہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہوگا۔ بس صرف ہم کو ایک وقت لگا کے اس ٹیسٹ یا اسائنمنٹ کو مکمل طور سے پورا کر لینا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں انشاءاللہ ہمارا رزلٹ مل جائے گا اور ہمارا سرٹیفکیٹ آ جائے گا۔ اور جو لوگ نہیں کرنا چاہتے یہ ٹیسٹ یا اسائنمنٹ، وہ باؤنڈ نہیں ہیں، وہ اس ڈر سے اس کلاس کو نہ چھوڑیں کہ ہم نہیں کر سکیں گے لہٰذا ہم کلاس ہی نہیں کرتے، وہ بالکل باؤنڈ نہیں ہے۔ کلاس میں تشریف لائیں، بیٹھ کر کے سنیں، پڑھیں، کوشش کریں، اور اپنی جیسی اور بہنوں کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ کہ اٹینڈنس کا آپ اپنے خیال ضرور رکھیں۔ جو لوگ نہیں بھی ٹیسٹ کرنا چاہتے، اسائنمنٹ کرنا چاہتے، وہ لوگ بھی اٹینڈنس کا اپنی ضرور خیال رکھیں۔ اگر آپ ایک کلاس اٹینڈ کرتے ہیں اور 4 کلاسیں بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل اس بات کے حقدار نہیں کہ آپ ان کلاسز کے بارے میں سوال کریں، کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کا وقت ضائع ہوگا، اور آپ کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس طرح سے جس طرح ریگولر ہونے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو ریگولر ضرور رہیں، ہفتے کے اس گھنٹے کو اپنے لیے مخصوص کریں کہ آپ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں کہ آج کل تو بہت دھوم دھام ہوگی ربیع الاول کی، مجھے اندازہ ہے کہ بہت دھوم دھام ہوگی، بہت روشنیاں، بہت کچھ نعتیں پڑھی جا رہی ہوں گی، بہت کچھ تعریفیں بیان کی جا رہی ہوں گی۔ لیکن مجھے آپ میں سے کوئی بتائے کہ آج جو آپ نے کلاس میں بیٹھ کر سیکھا ہے، کیا اب تک اس میں سے 50% بھی آپ نے ان نعتوں، ان درسوں میں بیٹھ کر کے سیکھا تھا جو آپ اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں سنتے رہے؟ اور اگر نہیں سیکھا تھا، جو آج آپ نے سیکھا، 50% میں کہوں گی، 100 بھی نہیں کہوں گی، تو پھر آپ اس کی اہمیت کو محسوس کریں کہ سیرہ کی کلاس آپ کے لیے کتنی اہمیت کا باعث ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی، اور کتنی ضرورت ہے اس کی کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں۔ جب علم میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ عمل میں بھی اضافہ ہوگا، جب عمل میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ آخرت میں
ہمارے لیے بہترین درجات ہوں گے، اور جس نبی کی شفاعت کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کو حاصل ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم